السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرچہ القرآن و علوم القرآن، ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی سال 2021 کے مکمل حل شدہ معروضی سوالات۔ اس چینل پر پنجاب یونیورسٹی کے سابقہ پیپر جات اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، ان کو ضرور ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ پیپرز میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے، کلامی تفسیر سے کیا مراد ہے؟ کوئی نام ذکر کریں۔ کلامی تفاسیر سے مراد وہ تفسیر جس میں مفسر زیادہ تر ایسے عقائد کا دفاع کرتا ہے جو کسی خاص فقہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور اسلامی تعلیمات پر وارد شدہ اعتراضات کا عقلی دلائل سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثال جیسے تفسیر مفاتیح الغیب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، جو کہ تفسیر کبیر یا تفسیر رازی کے نام سے مشہور ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی اصول تفسیر پر کون سی کتاب ہے؟ آپ کی مشہور و معروف کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر ہے۔ معجزہ و کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ کی تعریف بعض ایسی خلاف عادت باتیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر کرا دیتا ہے، جن کے کرنے سے دنیا کے لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان باتوں کو دیکھ کر اس نبی کی نبوت کو سمجھ لیں۔ نبیوں اور رسولوں کی ایسی خلاف عادت باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، کرامت کیا ہے؟ اگر خلاف عادت باتیں کسی مومن، نیک، متبع سنت اور پابند شریعت کے ہاتھ سے ظاہر ہوں تو ایسی باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ یہاں پر استدراج کی تعریف بھی درج کی ہے۔ استدراج، اگر یہ خلاف عادت باتیں کسی غیر مسلم یا ایسے شخص کے ہاتھوں سے ظاہر ہوں جو فاسق، فاجر اور خلاف سنت و شریعت کام کرتا ہو تو ایسی باتوں کو استدراج کہتے ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ تفسیر ضیاء القرآن کے مؤلف پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ ہیں۔ مباحث فی علوم القرآن کے مصنف کا کیا نام ہے؟ مناع القطان۔ یہود کی 2 خرابیاں بیان کیجیے۔ یہود انبیاء علیہم السلام کا قتل۔ نمبر 2، سرکشی و بغاوت۔ حد سرقہ سے کیا مراد ہے؟ حد سرقہ سے مراد چوری کی مقرر کردہ سزا جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ غنایت قرآن سے کیا مراد ہے؟ غنایت قرآن سے مراد قرآن مجید کا دلچسپ اور مسحور کن اسلوب ہے، جس میں قافیہ، اوزان، سجا بندی وغیرہ شامل ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں میں بھیج کر بعثت انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر قرآن مجید کی 100 سے بھی زیادہ آیات میں نہایت ہی جامع انداز میں صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، اور اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔
सूरत अश-शूरा में क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फ़िल क़ुरबा का मफ़हूम बयान करें। आयत मुबारक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया गया है कि आप कुफ़ार से कहें, मैं जो तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ और तुमको अल्लाह का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, तो मैं इस पर तुमसे किसी दुनियावी अजर का तालिब नहीं हूँ, लेकिन कम अज़ कम तुम्हें क़राबतदारी की महब्बत का तो ख्याल रखना चाहिए। बिला वजह मेरी मुखालफत की बजाय कम अज़ कम मेरी खुद से क़राबतदारी का लिहाज करते हुए मेरी बात तो सुननी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।